الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ ترجمہ: ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ حمد جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو تعریف اور دوسرا شکر۔ اور الحمدللہ کا مفہوم یہ ہے کہ کل تعریف اور تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور اندھیروں اور اجالوں کو بنایا۔ اس صورت میں یہاں الحمدللہ کے بارے میں ایک اور نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پاروں کے وقفے سے ایک سورت الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین جو ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ میں ہوا، پھر 7ویں پارے میں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد 15ویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ الذی سے ہوگا، اور پھر 22ویں پارے میں اکٹھی 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس طرح تقریباً ایک جیسے وقفوں سے صورتوں کا آغاز الحمدللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی کل تعریف اور تمام شکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت میں نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 افعال بیان فرمائے ہیں، خلق اور جعل، اور یہ دونوں ایک جیسے افعال ہیں جس کے اندر تخلیق کرنے کا بیان ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ خلق لفظ جو ہے وہ مادی چیزوں کے بارے میں آتا ہے، اور آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہٰذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن اندھیرا اور اجالا اس طرح کی مادی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اندھیرا تو کوئی چیز یا حقیقت ہی نہیں ہے۔ کسی جگہ یا کسی وقت میں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، اس لیے ان کے لیے الگ فعل جعلا استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اندھیرے اور اجالے کو ٹھہرا دیا یعنی بنا دیا یا نمایاں کر دیا، جس سے معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے اور یہ اندھیرا ہے۔ پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو، یعنی کہ ان نام نہاد معبودوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا حقوق میں شریک سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، ظلمات اور نور کا بنانے والا بھی تنہا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر دوسرے معبودوں کو ٹھہراتے ہیں۔ شرک کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ صرف مورتیوں کی عبادت ہی شرک نہیں بلکہ بہت سارے شرک ہیں، اور شرک جو ہے وہ ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ دور حاضر کے شرک کے اندر نظریہ وطنیت بھی شرک ہے، جس کو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ شرک کے بارے میں 2 دفعہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اسے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔